آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم فلسطین سے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ ارض مقدس ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے۔ اسی سرزمین کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی شہر میں سکونت رکھی اور یہیں پہ اپنا محراب تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی شہر میں موجود تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ چونٹیوں کا واقعہ، جب ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے پر اپنی ساتھی چونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، وہ واقعہ بھی اسی فلسطین کے شہر اسکلان میں پیش آیا، جس کا نام بعد میں وادی نمل، چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی فلسطین اسی ارض مقدس میں سکونت رکھی اور اپنا محراب تعمیر فرمایا۔ یہی وہ ارض مقدس ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر کو ارض مقدس اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ یہ شرک سے پاک تھا اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور ان کی سرزمین تھی۔ یہی وہ ارض مقدس ہے جہاں حضرت بی بی مریم سلام اللہ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی ارض مقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت میں اسی کی ایک مقام سفید مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اسی ارض مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح الدجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین وہ ارض مقدس ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر تشریف لے جانے سے پہلے فلسطین یعنی بیت المقدس لایا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد اقصی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہی وہ ارض مقدس ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام نے حضور کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ نماز کی فرضیت کے بعد فلسطین کو یعنی بیت المقدس کو ہی قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق مسجد قبلتین میں مسجد الحرام کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ارض زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد دوسری مسجد؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو فتنہ ارتداد اور دیگر کئی مسائل کا سامنا تھا، جن سے نپٹنے کے لیے آپ کو عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت ہونے کے باوجود آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر فلسطین کی جانب روانہ کر دیا تھا، جو فلسطین کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ پھر اسلام کے سنہری دور فاروقی دور کے اندر حضرت عمر کا تمام علاقے اور دنیا کی دوسری فتوحات کو چھوڑ کر فلسطین کی فتح کے لیے خود آنا اور یہاں آ کر نماز ادا کرنا اس شہر کی فضیلت کو واضح کرتا ہے۔ المقدس کا نام قدس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تک تھا، اور قدس اس کے نام کی اہمیت کو واضح کرتا تھا، دوسرے تمام شہروں سے اسے فضیلت بخشتا تھا، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو پھر اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا، اور اس شہر کو رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے تقریباً 5,000 صحابہ کرام نے شہادتیں دی ہیں، اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا، آج بھی جاری و ساری ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں ادا کرنے والی نماز کا ثواب 500 گنا دوسری نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قدس ہمارا دل ہے اور ہمارے دل قدس کے ساتھ ہیں، اور بیت المقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ یہ ہماری غیرت اور عزت کی علامت ہے، ہم اس کے 1 انچ حصہ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اللہ قدس کی رونقیں بحال رکھے اور اس کی جانب میلی آنکھوں سے دیکھنے والوں کو نیست و نابود فرما دے۔ سلام پہنچے۔